پاک خدا کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک ناپاک انسان خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر رحم کرے۔ کون اسے جان سکتا ہے؟ کس نے اسے پہچانا ہے؟ کون اس کا بیان کر سکتا ہے؟ سمجھدار وہ ہے جو خاموش رہے، اور کیسا مبارک وہ انسان ہے جسے خدا کہے اور وہ بولے۔ خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں سننے والوں کے لیے کہ خدا سب سننے والوں کو برکت دے۔ ہم اس خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو جاننے سے باہر ہے، اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کا ذکر کرتے رہنے والے جانتے ہیں کہ بات شروع بھی نہیں ہوئی۔ آؤ خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں کچھ باتیں جن سے ہماری مدد ہوگی اور ہم جان سکیں گے کہ وہ جاننے سے باہر تو ہے، مگر اس نے ایک ایسی حد ٹھہرائی ہے جس میں ہم آ سکتے ہیں، اور اس کے چاروں طرف اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کی دیا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی کرپا ہے، اور اس روشنی میں اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اس کے رحم اور کرم کی وجہ سے جتنا ہمارے لیے ضروری ہے اتنا وہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کا شکر ہو، اس کا شکر ہو۔ خدا کے کلام میں سے، انجیل میں سے ایک آیت پڑھوں گا پہلے، اور اس میں ہم دیکھیں گے خدا کے بارے میں ایک بات۔ ایسا لکھا ہے، یہ نئے عہد نامے میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے عبرانیوں کے نام کا خط ہے، اور اس میں سے میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، 11واں باب اور اس کی 3 آیت۔ ایسا لکھا ہے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم یعنی دنیا جہان خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، اس نے کہہ دیا اور ہو گیا۔ یہ نہیں کہ کسی چیز سے اس نے ان چیزوں کو بنایا ہے، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ پہلے کچھ تھا اور پھر خدا نے
حکم کیا اور وہ جو کچھ تھا وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد خدا نے اسے تشکیل دی، خدا نے اسے ایک نئی شکل دے دی، نیا روپ دے دیا، اور پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح کے کلام میں، انجیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی چیز کو خدا نے تبدیل کر کے دوسری شکل نہیں دی، بلکہ اس کی اپنی ذات میں، اس کے کلام میں یہ قدرت ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت اس کے کلام میں ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ عالم، جہان، ایک نہیں، نہ جانے کتنے جہان ہیں، اور تلاش کرنے والے تلاش کرتے رہیں گے، شمار کرنے والے شمار کرتے رہیں گے، لیکن اس کے کہنے سے یہ سب کچھ بن گیا۔ دیکھیں یہ بات کیسے پتہ لگی، کس نے بتائی کہ خدا کے کہنے سے، اس کے کلام سے یہ سب چیزیں وجود میں آ گئیں، ہو گئیں؟ یہ کیسے پتہ لگا؟ کون تھا وہاں؟ کوئی چشمدید گواہ ہے؟ یہی تو مشکل ہے، لوگ ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں بتایا گیا یہ ایمان سے ہوتا ہے۔ ایمان ہی سے ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، عقل سے نہیں۔ بائبل کبھی بھی اس بات کا ثبوت نہیں دیتی کہ خدا ہے۔ بائبل میں آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا کیسا ہے، اس کا پیار انسان کے لیے کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، انسان جو اس کا مخالف ہے اس پر اس کا رحم کس طرح کام کر سکتا ہے کہ وہ جو خدا کا دشمن ہے اپنی ذات سے، وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کے مرنے سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، ایمان سے ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے، اور خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور اس پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم کو اس کی قدرت کا تجربہ اپنے اندر ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ ایک ایسا کام ہمارے اندر کرتا ہے جسے دیکھ کر ہم حیران رہتے ہیں اور اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ 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 واہ، اور پھر ہم گواہی دے سکتے ہیں، دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو خداوند نے مجھ گناہگار کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہم جانتے ہیں۔ ایمان کس پر لائیں؟ ایمان اس چیز پر لائیں گے ہم جو خدا نے ظاہر کی ہے۔ آدمی نہیں خدا کو جان سکتا، انسان نہیں جان سکتا، کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہو خدا کے بندے موسیٰ کے لیے، خدا نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا، اور 5 کتابیں اس نے لکھی ہیں جس میں خدا کی ذات کا، خدا کی قدرت کا اور خدا کے انتظامات کا ذکر ہے۔ اس میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ خدا نے اپنے کلام سے کام لیا۔ ظاہری چیز کوئی نہیں تھی، کوئی چیز اب تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، کسی صورت میں ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ایک چیز خدا کی ذات میں ہے، اور وہ ہے اس کا کلام۔ اس کے لیے لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں، بیرونی ظاہری چیز سے نہیں، اس کے کلام کے وسیلے سے جو اس کی ذات میں ہے، جو اس کی ذات ہے۔ اس کے لیے لکھا ہوا ہے انجیل میں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اس کے وسیلے سے خدا نے پیدا کیا سب کچھ، کہنے سے، کلام کہہ دیا، اس نے حکم دے دیا اور ہو گیا۔ دیکھیں آپ کے پاس بائبل ہے، اس میں سے دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب۔ اس میں بار بار آپ ایک ہی چیز دیکھیں گے کہ اس نے کہا اور ہو گیا، اور وہی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اصل میں جو
جس زبان سے ترجمہ کیا گیا ہے اس میں آسمانوں کا ذکر ہے. خدا نے آسمانوں کو پیدا کیا، ایک نہیں، ہم کو معلوم نہیں کتنے ہیں، جتنے ظاہر کر دیے گئے ہیں اتنے ہم کو بتائے گئے ہیں. میں کیسے خدا کو لمٹ کر دوں کہ اس نے اتنا ہی کیا ہے اتنا کیا ہے، میں نہیں جانتا. جتنا کچھ بتا دیا گیا اس میں اتنے ہی کا میں ذکر کر سکتا ہوں. خدا کا شکر ہے، اگر آپ کو زیادہ معلوم ہے، اس نے زیادہ ظاہر کیا، اس کا شکر ہو، علیمی سے شکر کرنا چاہیے. لیکن یہ لکھا کہ اس نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا. بات یہ ہے کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، اپنے آپ نہیں کوئی چیز وجود میں آئی. اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا، اب دیکھو اس کے کہنے سے کیسے وجود میں آتی ہیں چیزیں جو ہیں نہیں. خداوند نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی. پھر آگے لکھا ہے خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. بس خدا نے فضا کو بنایا، فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا. خدا نے حکم کر دیا. زمین کے اوپر بھی پانی ہے، فضا ہے. میں نہیں جانتا یہ سارے بھید. خدا کا شکر ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ان عالموں کے لیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے جو ان بھیتوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک خدا ظاہر کر دے گا ان پر ظاہر ہو جائے گا، جتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اس کے لیے خدا کا شکر کریں گے. لیکن ایک عجیب بھید ہے، وہ خدا نے کہا اور ہو گیا. پھر لکھا اور خدا نے کہا آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا. کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھیے کس طرح خشکی اور سمندر ایک دوسرے سے جدا ہیں. وہ ایک دنیا ہے، یہ دوسری دنیا. اس نے کہا، کہہ دیا اور ہو گیا. ذرا کھڑے ہو کے دیکھنا وہاں اور پھر غور کرنا کہ یہ کس کا حکم، ایسا حکم ہے، ایسا کلام ہے خدا کا. کلام میں اتنی زبردست قدرت ہے. سمندر کی لہروں کو دیکھو ذرا، سمندر کی گہرائی معلوم ہے کتنی ہے، معلوم ہے اس کے اندر کتنی دنیا بسی ہوئی ہے. اس زمین کا بھی تک سب کچھ پتہ نہیں ہے انسان کو. حیرت کی بات ہے، اس نے کہا، اس نے کلام کیا. کس قسم کا کلمہ ہے اس کا، یہ کس قسم کا کلام ہے. یہ کہا اور ہو گیا. پھر دیکھیے خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں، سورج چاند ستارے نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں، روشنی پھیلانے کے لیے، نور کے لیے، کہ زمین پر روشنی ڈالیں. اور ایسا ہی ہوا. لوگ کوشش کر رہے ہیں پتہ کرنے کی، کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا معلوم کرنے کے لیے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. کسی نے کہا تھا زمین بھی، آسمان اور بھی ہیں، اور ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کتنا ہے. لیکن جاتے ہیں کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے ہیں کسی ستارے کا. خدا کے لیے لکھا وہ سارے ستاروں کو نام بنام بلاتا ہے. لیکن اس نے صرف کہا ایک دفعہ، یہ سب کچھ وجود میں آ گیا. صرف کہنے سے سب کچھ ہو گیا. کس قسم کا کلام ہے یہ خدا کا، کیا قدرت ہے کوئی جو اس قدرت کو بیان کر سکے؟ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ میں تو شکر گزار ہوں کہ میں اس کا کلام پڑھ کے آپ کو سنا سکتا ہوں. ہو سکتا سننے والوں کو خدا نے، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو خدا نے بڑا بھاری ذہن دیا ہے. شکر ہو آپ کے لیے. میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے کہ آپ بہت بڑی بڑی باتیں سمجھ سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو. میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں. پر تمام دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاہے جو کچھ ہم کہہ دیں وہ شروعات بھی نہیں ہے. مگر دیکھو کس قسم کا کلام ہے خدا کا. یہ کلمہ کس قسم کا ہے. اس نے کہا اور ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے چاہا اور انسان وجود میں آیا. معلوم نہیں کیوں خدا نے
انسان کو فرق ڈھنگ سے بنایا. ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات، شاید اس لیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ انسان میں اور دوسری پیدا کی ہوئی چیزوں میں ایک فرق ہے. اور پھر بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا نے اسے سارا اختیار دیا اور یہ بتایا اسے اپنی شکل پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا. یہ اس کی حکمت کی بات ہے، یہ اس کی اپنی سمجھ اور اپنی دانائی ہے. پر یہ دیکھو کہ اس کے کلام میں کتنی زبردست قدرت ہے. وہ کہہ دیتا ہے اور ہو جاتا ہے. اور اس کلام کے وسیلے سے خدا ہر زمانے میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا ہے. تمام دنیا کے لوگ ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں جو اس کے بندے حلیمی سے شکر گزاری کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جتنا کچھ اس نے ہم پر ظاہر کر دیا اتنا ہی ہم کو معلوم ہے. شکر ہے وہ ظاہر کرتا اپنے آپ کو. اگر وہ ظاہر نہ کرے تو کچھ بھی ظاہر نہیں ہو سکتا، ہم اندھیرے میں ہوں گے اور خدا کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا رشتہ اور تعلق نہیں ہو سکتا. انسان میں اور باقی پیدا کی ہوئی چیزوں میں یہی فرق ہے کہ خدا نے انسان کو اس ڈھنگ سے پیدا کیا ہے، ایسی توفیق دے کر پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اور ہمارے اندر یہ امکان ہے، ایسا ہو سکتا ہے ہمارے اندر کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں تو وہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا اور ہم کہہ سکتے ہیں واہ واہ واہ. اور پھر ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، مجبوری سے نہیں، خوشی سے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے ہیں. اتنی خوبصورتی ہے، اتنا جلال ہے اس کا کہ کون اسے جان کر اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہے گا. اس کے پیار کو پہچان کر کون اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کرنا چاہے گا. اس کا جلال اور اس کا کمال اور اس کا جمال، واہ واہ. اور اس کا کلام، اس کلام کے بارے میں جسے اس نے ہمیشہ استعمال کیا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے. انجیل میں سے ایک اور بات سنیے جو اس کے اظہار کا کمال ہے. درجہ بدرجہ وہ استعمال کرتا رہا ہے اپنے کلام کو، انسان کی بساط، سمجھ، تجربے کے مطابق جہاں تک انسان پہنچ گیا اس کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. پھر ایک وقت آیا، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے اپنے آپ کو کامل طور پر جیسا وہ ہے ویسا ظاہر کیا. سنیے، لکھا ہے اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے، تمام بزرگوں کے لیے خدا نے یہ کیا، ہر ملک میں، ہر زمانے میں. اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، نبیوں کے وسیلے کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتور، اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، جس کلام کے وسیلے سے خدا نے اس تمام دنیا کو، سارے عالموں کو، سب کچھ جو ہے اسے پیدا کیا. اسی کلام کے وسیلے سے وہ اس تمام انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ کلام کی قدرت ہے جس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی. انسان بڑی کوششیں کر رہا ہے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے، لیکن جہاں تبدیلی آئی وہاں تباہی بھی آئی ہے. اگر کہیں خدا کے ہاتھ میں سبھی کچھ چھوڑ دیا جائے اور انسان اپنے آپ کو زندگی کو تابع کر دے تو ساری چیزیں خوبصورت ہیں، پیار بھری ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کا وسیلہ ہیں. لیکن خدا کا شکر اس قدرت کے لیے جس نے ابھی تک ساری دنیا کو سنبھالا ہوا ہے کلام کے وسیلے سے. اس کلام کے لیے لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. کلام کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، اپنے آپ نہیں ہوئی کوئی چیز پیدا. اور یہ کلام خدا ہے، اس کی ذات ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، اسی میں ہے. خدا کا کلام خدا سے الگ نہیں ہے.
اور اسی کلام سے خدا بات کرتا رہا نبیوں کی معرفت. لیکن اس کلام کے لیے لکھا ہے کہ جب وقت آیا تو خدا نے ایک اور کلام کو ظاہر کرنے کا طریقہ استعمال کیا ہے، اور ایک کلام مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اتنا قریب آیا خدا کا کلام، وہ قدرت والا کلام جس کے وسیلے سے ساری چیزیں جو تھیں نہیں وجود میں آ گئیں، وہ کلام جس کے وسیلے سے سب کچھ اس نے سنبھالا ہوا ہے اور کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہلتی. وہ قدرت والا کلام جو خدا کے بندے موسیٰ پر ظاہر ہوا جب اس نے ایک جھاڑی میں آگ دیکھی اور وہاں سے آواز آئی، پاؤں سے جوتی اتار، جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے. یہ خدا کی حضوری ہے، یہ خدا کے کلام کا اظہار ہے. سن خدا کا کلام. اور وہ دیکھ رہا ہے، خدا نے کلام کیا اور اسے کچھ دکھائی دے رہا ہے، اور وہ خدا کے حضور جھک گیا وہاں اور رحم مانگتا ہے خدا سے. ڈر گیا، کون نہ ڈرے گا. لیکن دیکھو وہی کلام جو موسیٰ پر ظاہر ہوا، جس کے لیے اس نے لکھ دیا کہ سب چیزیں اسی کلام کے وسیلے سے وجود میں آئی ہیں، وہی کلام لکھا ہے موسیٰ کے سامنے اس طرح ظاہر ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جھاڑی نے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. یہاں خدا کہتا ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وقت آنے پر اس نے اپنے آپ کو انسان میں ظاہر کیا، کہ انسانی وجود میں ظاہر ہوا ہے. کلام مجسم ہوا، جسم اس نے لیا. کچھ باتیں دیکھو اس جسم کی حالت میں، اس کی قدرت دیکھو. اس کا نام یسوع رکھا گیا. کہہ دیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا بچانے والا. نہ صرف یہ کہ خدا اپنے کہنے سے بنا دیتا ہے، اب وہ انسان پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جس میں یہ قدرت ہے کہ جہاں کچھ ہے نہیں وہاں کہہ کے بنا دے. وہ کلام اس لیے مجسم ہوا ہے کہ جو کچھ برباد ہو گیا ہے اسے پھر سے بنا دے. گناہوں سے بچانے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا. دیکھو کیسی عجیب بات ہے. یہاں سنو خدا کا کلام. میں یوحنا کی انجیل میں سے پڑھ رہا ہوں. یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے، اسے عبرانی میں بیت حسدہ کہتے ہیں، رحم کا گھر. بیت حسدہ کہتے ہیں. اس کے 5 برآمدے ہیں. ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پژمردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر تھے پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی لایا کرتا تھا. پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا. جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو اس سے شفا پا جاتا تھا. وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا. اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے جواب دیا، ہے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. یسوع نے اس سے کہا اٹھ. یسوع نے اس سے کہا، دیکھو کلام کی قدرت. یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. دیکھو کلام کی قدرت. یہ وہ کلام ہے جو مجسم ہوا ہے، وہی کلام جس کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، وہی کلام ہے جو یہاں ہے. اس حوض میں کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت اور اس کی مہربانی کا اظہار ہوتا تھا سال میں ایک دفعہ. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط تھی، اس کے ساتھ ایک شریعت تھی. شریعت یہ تھی کہ اس آدمی کو سب سے پہلے اترنا پڑے گا. یہ وہ آدمی ہے جو اس شریعت کو پورا نہ کر سکا. 38 برس سے یہ شریعت پوری نہ کر سکا، وہ سب سے پہلے اتر جائے. اب دیکھو وہ کلام جو مجسم ہوا ہے،
وہ اس کے سامنے کھڑا ہے. اس سے پوچھا تو اچھا ہونا چاہتا ہے؟ بہت اچھا جواب دیا اس آدمی نے. بہت مبارک ہے وہ انسان جو خدا کی حضوری میں آ کے یہ کہہ دے کہ میرا کوئی مددگار نہیں, میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے. کیونکہ آدمی کے اندر یہ بساط نہیں ہے, آدمی کے کلام میں یہ قدرت نہیں ہے جو اس کلام میں ہے جو مجسم ہوا ہے. میرے پاس کوئی آدمی نہیں. بڑی مبارک حالت ہے وہ جب انسان آدمی سے نجات پا جائے اور اس کلام کے سامنے ہو جو مجسم ہوا ہے. اس نے کہا, جیسے یہ کہہ دیا تھا کہ روشنی ہو جا, روشنی ہو گئی. جس نے کہا تھا آسمان پر سورج چاند ستارے ہو جا, ہو گئے. وہ اس کے سامنے کھڑا ہے, آدمی نہیں. وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے اور دیکھو اس کی قدرت. اسے کہا آدمی نہیں تیرے پاس کوئی, اچھا ہے. آدمی نے تجھے موسیٰ کی شریعت دینی تھی. آدمی نے تجھے صرف اتنا ہی بتانا تھا کہ تجھے پہلے اترنا چاہیے. اگر سب سے پہلے اتر گیا تب تجھ پر رحمت ہو جائے گی, اور اگر پہلا نہ آ سکا تو تجھ پر رحمت نہیں ہوگی. یہ مشروط ہے, رحمت شرط ہے اس کے ساتھ. لیکن جب یہ کلام جو رحمت کا کلام ہے مجسم ہوا ہے تو اس سے صرف پوچھتا ہے تو شفا پانا چاہتا ہے؟ میرے پاس کوئی آدمی نہیں. اس نے کہا تیرے پاس مجسم کلام آیا ہے, اٹھ, اپنی چارپائی اٹھا, چل پھر. واہ واہ, کیا کلام ہے یہ جو مجسم ہوا ہے. خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا, اس کا نام یسوع رکھا گیا, اس کا نام امانویل رکھا گیا, جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں, جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا. جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے.